السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے دنیا کے حالات کیا تھے۔ اہل مصر جو ہے یہ قدیم زمانوں سے ہمیشہ سپر چلتے آئے ہیں۔ ان کی تہذیب، ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل تمام امم سے سب سے اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے اور توحید کا چراغ روشن کیا تھا۔ یہی اہل مصر کہ جن کو دریا نیل کا پانی سیراب کرتا تھا اور جہاں جہاں تک وہ پانی پہنچتا تھا وہ زمین سونا اگلا کرتی تھی، ان کے لیے رزق کی فراوانی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو بہترین نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے ہاں بھی اخلاق رذیلہ موجود تھی، ان میں بت پرستی عام تھی، حتیٰ کہ ان کا جو سب سے بڑا مذہبی رہنما ہوا کرتا تھا اس کو اخناتون کہا جاتا تھا۔ یہ اخناتون یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ جو ہزاروں بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، تمام بتوں کو ختم کروا کے ایک بت کی طرف راغب کیا، اور وہ جو ایک بت تھا اس کا نام آتین تھا، اور آفتاب کو وہ آتین کہا کرتے تھے اور اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اتنی زیرک، اتنی بلند مقام کی قوم ہونے کے باوجود بھی وہ قوم بھی بتوں کے سامنے سر جھکایا کرتی تھی۔ یہی وہ قوم ہے کہ جو حیات بعد الموت، دوبارہ جی اٹھنا اور سزا اور جزا کے تمام مراحل اس پر یقین رکھتی تھی۔ اس کے باوجود ایک بڑی عجیب رسم کبھی ان لوگوں کے اندر موجود تھی، اور آج تک تاریخ احرام مصر کو دیکھتی ہے، پرکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ کس انداز سے یہ لوگ، ان لوگوں کا فن کس قدر عروج پر تھا۔ جہاں پر اتنی اعلیٰ قوم، اتنے فنون کی مالک، اتنی ذہین اور فتین قوم، لیکن رسم کبھی کا عالم کیا تھا کہ وہ لوگ جب بھی بادشاہ یا امیر شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا تو پہاڑ کاٹ کے اس کے اندر ایک مقبرہ بنایا جاتا تھا، اور وہ مقبرے کی جو لمبائی جس دروازے سے وہ داخل ہوتے تھے وہ 7 فٹ چوڑا یا 6 فٹ چوڑا ہوا کرتا تھا، اور 6 سے 7 فٹ اونچائی میں ہوا کرتا تھا، اور پھر اس مرنے والے کا تابوت اٹھا کر اندر ایک گڑھا کھودا جاتا، اس میں رکھ دیا جاتا، اور اس گڑھے کے دونوں اطراف میں ایک ایک کمرہ ہوتا تھا۔ اس کمرے میں ایک سونے کی کرسی رکھوا دی جاتی، ایک تخت رکھوایا جاتا، کھانے پینے کی چند اشیاء رکھوائی جاتی، اور بے شمار زیورات رکھوائے جاتے، اور یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن اس سے آگے جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس بادشاہ کی خدمت کے لیے ان کے عقیدہ یہ تھا کہ بادشاہ دوبارہ سے زندہ اٹھ جائے گا، بادشاہ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوگا۔ اب زندہ جو شخص ہے اس کی خدمت کے لیے غلاموں کا ہونا ضروری ہے، تو وہ غلام اور لونڈیاں اس بادشاہ کے ساتھ اندر مقبرے میں رکھ دیتے تھے، اور غلام اور لونڈیاں وہیں پہ ہوتے، اور وہ مقبرے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا، مقفل کر دیا جاتا۔ اب سوچیں وہ جو غلام، وہ جو لونڈیاں جو اندر تھے، ان کا کیا عالم ہوگا، کس انداز سے ان کی سانس بند ہوتی ہوگی، انسان کی روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ اور یہ وہ عظیم قوم تھی، ان کا المیہ یہ تھا، ان کے عقائد کا عالم یہ تھا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس عقیدے پر بھی ضرب لگی، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔